السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈکشنری آف سورہ یاسین کے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے اپنے لیے طے کر رکھا ہے کہ سورہ یاسین کے وہ الفاظ کے جن کے معنی ہمارے لیے آسان نہیں ہیں، ان کو اپنے لیے اس طرح سے پڑھیں گے کہ کہیں بھی کسی اور جگہ قرآن مجید میں جب ان کا استعمال ہو رہا ہو تو نہ صرف سورہ یاسین کے اندر ان کو ہم سمجھ لیں بلکہ ان کا فیملی ٹری اس طریقے سے جان لیں کہ قرآن مجید میں کسی بھی جگہ اس لفظ کے فیملی کا کوئی سا بھی ورڈ یوز ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے معنی کو سمجھنے کے قریب کم از کم پہنچ سکیں۔ آج کے سیگمنٹ کے ساتھ سورہ یاسین کا ایک نیا لفظ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ہم ان الفاظ کا انتخاب حروف تہجی یا الفابیٹیکل آرڈر کے تحت کرتے ہیں۔ آج کا جو لفظ ہے یہ ہے تبع، اور یہ اس کا روٹ لیٹر جو ہے سورہ یاسین میں ایک سے زیادہ مرتبہ مختلف الفاظ کے اندر استعمال ہوا ہے۔ مثلا ہم نے ایک آیہ آپ کے سامنے لکھی ہے کہ جہاں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر۔ تبع کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ مثلا عرب میں اور عربک ڈکشنریز میں اگر ہم اس کے معنی کو دیکھتے ہیں تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بقرۃ متبعن، یعنی بقرہ گائے کو کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ عربی میں بقرہ یعنی گائے۔ متبعن یہ تبع کی فیملی ہی کا ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، بقرۃ متبعن، یعنی ایسی گائے کہ جس کا ایک بچہ ہو اور وہ بچہ بھی اتنا چھوٹا ہو کہ وہ جدھر گائے جائے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہو، تو ایسی گائے کو کہتے ہیں بقرۃ متبع، یعنی وہ گائے کہ جس کی اتباع کرنے والا، جس کی پیچھے پیچھے چلنے والا اس کا بچہ، اس کا بچڑا ہوتا ہے۔ اور یہ تو وہ ہو گیا اتباع کرنے کے حوالے سے۔ اب جو پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، یا خاص طور پہ اسی ایگزامپل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو بچڑا گائے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اس کو تبعی کہتے ہیں، یعنی کہ کیا مطلب؟ پیچھے چلنے والا۔ یہاں سے آپ ایک ورڈ دیکھتے ہوتے ہیں کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں کہ تابعی یا تبع تابعی یا تابعین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے دو طرح کے معنی ہو سکتے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب کا دور، اور اصحاب کے بعد جو لوگ جنہوں نے روش اصحاب پہ زندگی گزاری مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا تو ان کو تابعین کہا جاتا ہے، اور پھر تابعین کے بعد کا جو دور ہے اس کو تبع تابعین کہا جاتا ہوتا ہے۔ تابعین یعنی وہ لوگ جو اصحاب کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش کے پیچھے پیچھے تھے، ان کی روش بالکل وہی روش تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاص اصحاب کی روش ہوا کرتی تھی۔ تو تابعین ایک معنی اس کا یہ بنتا ہوتا ہے۔ البتہ دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ جو اصحاب کے پیچھے جو لوگ آئے، یعنی اصحاب کے بعد وہ لوگ جنہوں نے علم اسلام اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اسلام کی پریزنٹیشن کا سبب بنے اور اسلام کو دنیا بھر میں پہنچانے کا سبب اور وجہ بنے ہوئے، تو ان کو بھی ہم اسی وجہ سے تابعی کہتے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جب ہم یہ لفظ دیکھتے ہیں تو اس کا جو معنی ہے، چونکہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے کہ آپ اس کے اپوزٹ جو ورڈ یوز ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں، اس طریقے سے کسی بھی الفاظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ تبع یا اتباع، جو کہ ہم اردو زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں، اتباع کرنا، پیروی کرنا، پیچھے چلنا، تو یہ جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ عصیان کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی تبع کا جو ورڈ ہے اس کے اگینسٹ جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے عصا، جیسے کہ عصیان جس سے نکلتا ہوتا ہے، لہذا اتباع کا مطلب اس کے اگینسٹ ہوگا جو عصیان کا مطلب ہوتا ہے۔ عصیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوانین خداوندی سے باہر نکل جانا، اللہ کے بنائے گئے قوانین کو فالو نہ کرنا، ان کی رعایت نہ کرنا، بلکہ اس سے روگردانی کرنا اور اس کی مخالفت کرنا۔ جب عصیان کا یہ مطلب ہے تو اب ذرا اتباع کا مطلب سمجھیے۔ اتباع کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ کے بنائے گئے قوانین شریعت کی رعایت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا اور ان کے اوپر عمل کرنا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتباع کرنے کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اسی سے ایک ملتا جلتا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا وہ ہے اطاعت۔
ہم کہتے ہوتے ہیں جی ہم ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور ان کے تمام بتلائے گئے احکام کو اور ان کے تمام جو زندگی میں ان کے اصول تھے ان کا ہمیں اتباع کریں، ہمیں ان کی اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ بظاہر یہ دو لفظ بالکل ایک جیسے ہیں، اتباع اور اطاعت، لیکن ان دونوں میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے اور بڑا خوبصورت فرق ہے۔ مثلا اردو میں اگر میں ان کا معنی یہ کروں تو ایک لفظ ہوتا ہے پیروی کرنا، ایک لفظ ہوتا ہے فرما برداری کرنا۔ پیروی کرنے اور فرما برداری کرنے میں جو فرق ہے بالکل وہی فرق ہم اتباع اور اطاعت میں کہہ سکتے ہیں۔ مثلا یہ فرق کس طریقے سے ہے کہ اطاعت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی فرما برداری کرنا، البتہ وہ فرما برداری کی جس میں انسان بڑے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کسی کی پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ البتہ جب ہم اطاعت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is some order، کوئی آرڈر ہوا ہے، کوئی حکم ہوا ہے، کوئی امر آیا ہے اور اس امر کی اتباع کی جا رہی ہے، کسی حکم کی اتباع کی جا رہی ہے، کسی آرڈر کو مانا جا رہا ہے، کوئی قانون آیا اور اس قانون کو پورا کیا جا رہا ہے۔ سو یہ معنی ہوتا ہے اطاعت کا، یعنی اطاعت کا ہڈن میننگ یوں کہہ لیجیے، اطاعت خود یہ لفظ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے ایک آرڈر موجود ہے، اس سے پہلے ایک قانون موجود ہے، اس سے پہلے ایک حکم موجود ہے، اور اس سے پہلے ایک امر ہے اور اس امر کی اتباع کی جا رہی ہے اور اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اطاعت کے میننگ ہے۔ لیکن اتباع میں اتباع ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کام کو دل لگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مان رہے ہوں، لیکن اس سے پہلے کسی قسم کا حکم بھی نہ آیا ہوا ہو، کسی قسم کا فرمان بھی نہ آیا ہوا ہو، کسی قسم کا آرڈر بھی نہ آیا ہوا ہو، بلکہ آپ کشش کی وجہ سے، بلکہ آپ محبت کی وجہ سے کسی کے پیچھے پیچھے جب چل رہے ہوتے ہیں، تو محبت سے کسی کے پیچھے چلنا اتباع کرنا، اور قانون کی وجہ سے کسی کے پیچھے چلنا یا کسی حکم کی وجہ سے کسی کے پیچھے چلنا، اس کا جو معنی ہوگا وہ اطاعت کرنا۔ سو چھوٹا سا ایک فرق ہے، اتباع میں حکم نہیں ہوتا، اتباع میں آرڈر نہیں ہوتا، بلکہ اتباع میں محبت ہوتی ہے کسی کے ساتھ، تو اس محبت کی وجہ سے آپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اتباع میں کشش ہوتی ہے تو اس کشش کی وجہ سے آپ کسی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ میں شارٹلی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کسی کو کہیں اتبعتہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے کچھ ہم سفر تھے، فار ایگزامپل آپ مثال لے لیجئے کہ آپ اربعین پہ جا رہے ہیں اور کربلا جا رہے ہیں، نجف سے پیدل آپ جا رہے ہیں، تو آپ کے چند دوست ہیں جن کے ساتھ آپ نے مشی شروع کی ہے، اور رستے میں کسی پول پہ آپ ان سے بچھڑ گئے، وہ آگے چلے گئے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ اتبعتہم، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلا، وہ مجھ سے آگے نکل گئے تھے، لیکن میں نے ان کے پیچھے چلتے چلتے ان کو جا لیا اور ان سے جا کر مل گیا۔ یہ اتباع ہے، یعنی دیر واز نو آرڈر۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ مشی کریں، آپ چاہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ چل کر کربلا کی طرف جائیں، کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی فرمان نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کہیں سے کسی قسم کا کوئی سرکولر نہیں آیا کہ آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے، بلکہ اٹس یور چوائس کہ آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اٹس یور چوائس کہ آپ کربلا کے ٹریک پہ جانا چاہتے ہیں، اٹس یور چوائس کہ ان کی کمپنی میں کربلا پہنچنا چاہتے ہوتے ہیں۔ یہ اتباع ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتباع کرنی ہے، تو اتباع وہ شخص کرتا ہے جس کو آرڈر نہیں دیا گیا ہوتا۔ یعنی آپ کسی وجہ سے، میں آپ مثال دے دیتا ہوں، آپ اہل البیت علیہم السلام کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں یا پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں یا اطاعت کر رہے ہیں، اس کا فرق آپ کا دل بتائے گا۔ اگر آپ ان کا کہا اس وجہ سے مان رہے ہیں چونکہ آپ نے آن یور اون چوائس چن لیا ہے کہ آپ وہی سب کچھ کریں گے جو وہ کر رہے ہوں گے، آپ اسی ڈائریکشن میں جائیں گے جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں، وہی سارا کچھ آپ کی زندگی کا ہدف، مقصد اور مشن ہوگا جو انہوں نے کیا اور بتلایا۔ دس از یور اون چوائس۔ اگر آپ بیکاز آف یور اون چوائس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتباع کر رہے ہیں۔ لیکن سم ٹائمز آپ کی اپنی چوائس تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ اور کریں، لیکن آپ کو مذہب کا خیال ہے، شریعت کا خیال ہے، ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی جو قوانین ہیں ان کا خیال ہے، تو اپنی چوائس کو پیچھے چھوڑ کر ان کے حکم کو پرائرٹی دیتے ہوئے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں مستحسن عمل ہیں، دونوں بہت اچھے ہیں۔ یہاں آپ اپنا آپ مار دیتے ہیں، اپنی ہر چیز کی قربانی دے کے آپ ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے زیادہ کون سا کام مستحسن ہے؟ اتباع زیادہ مستحسن ہے، زیادہ اچھا ہے۔
اطاعت کرنے سے بھی، جو کہ اطاعت کے بالآخر کہیں نہ کہیں ایک آرڈر، ایک فرمان، ایک حکم، ایک آپ کے لیجیے دستور موجود ہوتا ہے، اور ایک قانون موجود ہوتا ہے، ایک اصول اور ضابطہ موجود ہوتا ہے جس کے پیچھے آپ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے پیچھے آپ کو چلایا جا رہا ہوتا ہے ان اے شیپ آف آرڈر. لیکن اتباع آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ کی پسند ہوتی ہے، آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ کی کشش ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی 40 کی اگزامپل آپ کو دی کہ جب آپ کہتے ہیں اتبعتہم، تو یعنی میں پیچھے رہ گیا، وہ آگے چل رہے تھے، اور میں اپنی مرضی سے چلتے ہوئے ان سے جا ملا، چونکہ میں ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں ان کی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور میری منزل بھی وہی ہے جو ان کی منزل ہے. اب بالکل یہی بات آپ سمجھیے ائمہ اہل البیت علیہ السلام. جب آپ کہیں گے اتبعتہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آگے آگے ائمہ اہل البیت علیہ السلام ہیں. میں اپنی زندگی کو بالکل ان کے ٹریک پہ چلانا چاہتا ہوں، ان کے رستے پہ چلانا چاہتا ہوں. مرنے کے بعد ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، زندگی میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. مرنے کے بعد صرف جنت میں ان کا پڑوسی بننے کا خواہش مند نہیں ہوں، بلکہ زندگی میں بھی اسی رستے اور راہ پہ چلنے کا خواہش مند ہوں، اور وہی راہ میرے لیے کشش کا سبب ہے جس راہ پہ وہ چل رہے ہوں. قیامت میں صرف ٹھکانہ ان کے ساتھ نہیں مانگتا، بلکہ دنیا میں بھی میری منزل وہی ہے جو ان کی منزل تھی، میری پسند وہ ہے جو ان کی پسند تھی. میرا قدم ادھر اٹھ رہا ہے جدھر ان کا قدم اٹھتا تھا. یہ اتباع کے معنی ہے. البتہ اتباع کا ایک اور معنی بھی ہے جو آپ کے سامنے اگر عرض کروں کہ ہم چونکہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے یکے بعد دیگرے آنے، خاص طور پہ جب اس کو تبع کہیں یا التتبع کہیں، کہتے ہیں نا فلاں چیز کا تتبع کر لیجئے. اسی سے ایک ورڈ قرآن مجید میں چونکہ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی یہاں پہ بیان کر دیں. آپ جانتے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے اور کسی خاص علاقے کے بادشاہ ہوتے تھے، ان کا ایک خاص ٹائٹل مشہور ہو جاتا تھا. مثلا قیصر کہتے تھے روم کے بادشاہ کو، کسرا کہتے تھے ایران کے بادشاہ کو. اسی طریقے سے اس زمانے میں ایک بہت بڑی اور پرانی سلطنت ہوتی تھی یمن. یمن کا جو بادشاہ تھا اس کو تبع کہا جاتا تھا. قرآن مجید میں 2 مرتبہ غالباً تبع کا لفظ استعمال ہوا، چونکہ وہ بھی تبع سے نکلتا ہوتا ہے. جیسا کہ سورہ قاف میں ایک مرتبہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمَ تُبَّعَ کُلٌّ کَذَّبَ الرُّسُلَ، یعنی کہ اصحاب الایکا جو ہیں انہوں نے بھی اور قوم تبع نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا. اسی طریقے سے ایک اور جگہ قریش کے ساتھ کمپیریزن قرآن مجید کرتا ہوتا ہے، اور قریش کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اہم خیر ام قوم تبع، یعنی کیا یہ بہتر ہیں، کیا یہ زیادہ ایڈوانس زندگی جی رہے ہیں یا قوم تبع؟ وہ زیادہ ایڈوانس زندگی جی رہی تھی. ان کو چاہیے کہ قوم تبع کے حالات پڑھیں اور پھر اپنے عقائد کو دیکھیں. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یمن میں جو ایک قوم تھی، اور یہ حمیر کے علاقے میں رہتی تھی، جو غالباً یہ یمن کا جو ویسٹ کا سائڈ تھا، یہ اس کو حمیر کہتے تھے. اور پورے یمن میں ویسے قوم سبا کی حکومت ہوتی تھی، لیکن رومیوں نے جب اہل سبا کے اوپر حملے کی اور خاص طور پر ان کی تجارت کے اوپر جب زد پہنچائی تھی، تو اس وقت اس کے بعد جو تبع قوم تھی جو کہ حمیر کے علاقے میں رہتے تھے، ان کو یہ موقع ملا کہ یہ پلیں بڑھیں، اور اس کے بعد انہوں نے حکومت سنبھالی. اور جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی تو پھر ان کے بادشاہوں کو تبع کہا جاتا تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا بادشاہت کے اوپر آتا تھا، اور پھر اس میں بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے ان کو تبع کہا جاتا ہوتا ہے. سو قرآن مجید میں تبع کا لفظ 2 معنی میں، ایک اس قوم کے لیے جو تبع جو تھے ان کی زیر حکومت اور زیر ریاست جو لوگ آباد تھے ان کو قوم تبع کہا گیا، اور دوسرا معنی جو میرے اور آپ کے لیے ہے اور زیادہ اٹریکٹیو ہے کہ وہ یہ ہے کہ اتباع کرنا. اور لہٰذا قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی تابع کے روٹ لیٹرز کے ساتھ اتباع کا لفظ آ رہا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھ سے اور آپ سے خواہش یہ کی گئی ہے کہ ہم اپنی چاہت کے ساتھ اس رستے کو اپنا لیں، اور اپنی پسند کے ساتھ اس رستے کو اپنا لیں، اور اس رستے میں ہمیں کشش کا ایلیمنٹ ملے گا، اس کشش کو ہم محسوس کر کے اس رستے پہ چل سکے. دعا ہے خالق کائنات ہمیں جب سورہ یاسین کے ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو خالق کائنات ان الفاظ کے معانی کو اپنے کردار کے روپ میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتباع ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی توفیق نصیب فرمائے. کہ اتباع میں بہت چاشنی ہے، بہت لطف ہے، بہت لذت ہے، بہت سکون اور اطمینان ہے. جو سکون اور اطمینان اتباع میں ہے
وہ یقیناً کسی حکم میں اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات ہمیں شریعت پروردگار اور دین محمدی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات اس دنیا میں بھی ہمیں ان کے تابعین میں سے اتباع کرنے والوں میں سے شمار کرے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی ان کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ محشور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔